اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب نازل کی اپنے خاص بندے پر اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ آج ہم سورہ کہف کا سٹارٹ کیا ہم نے، اور آپ نے اس کی پہلی آیت سنی۔ سورہ کہف جو ہے یہ بہت اس کی فضیلت ہے، حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور کہف کا جو لفظی مطلب ہے وہ غار ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ آئے گا جو کہ اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہے۔ اصحاب کہف کے جو وہاں پہ جو کچھ نوجوانوں نے پناہ لی تھی اس کی نسبت سے یہ مشہور ہے واقعہ، اور اس وجہ سے اس کا نام جو سورہ کہف جو رکھا گیا اس کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن اس واقعے کے علاوہ اس میں بہت زیادہ جو حدیث میں اس کی فضیلت آئی سورہ کہف کی، اور وہ ہم حدیثوں کو یہاں بیان کریں گے۔ آج اس کا ہم انٹروڈکشن دیں گے جو اس کی فضیلت ہے، اور اس میں ہم کیا کیا اس میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کی جو حدیثیں جو نبی پاک نے فرمائی ہیں اس کی فضیلت میں، ان کو تھوڑا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے، جب نبی پاک ہجرت سے پہلے، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہے بالکل، یعنی کہ مکے کی جو زندگی کا جو آخری حصہ ہے تب یہ سورہ نازل ہوئی ہے مکے میں۔ تو اس وقت جو نبی پاک پر جو یہ سخت ترین دن تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، اور اس پہ جو کفار مکہ نے بہت زیادہ سختیاں کی، معاشی جو سختیاں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو ان کو بالکل الگ کر دیا تھا، کوئی قطع الگ کر دیا تھا، اور یہ جو سختی تھی، تو اس طرح کی جو سختیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اس حالات میں یہ مشہور ہے کہ یہ سورۃ نازل ہوئی ہے، اور اس میں کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو اس مشکل حالات میں جو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، تو یہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ سورۃ نازل ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ اس میں جو بہت زیادہ اہمیت کی جو چیزیں ہیں، ایک تو اس میں جو ایمان کے بارے میں ہے کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں جب کوئی چیلنج آئے۔ اس کے علاوہ جو دولت ہے، جو ویلتھ ہے، اس کا جو فتنہ ہے اس کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے علم کی جو اہمیت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو نبیوں نے کوشش کی، اور جو ہمارے لیے اس میں میسج ہے وہ علم کی اہمیت کا، وہ اس میں ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت، جو کہ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ لاسٹ میں آئے گا، وہ بہت اہمیت کا ہے۔ ٹوٹل اس میں جو واقعات ہیں، ایک اصحاب کہف کا ہے، دوسرا جو واقعہ ہے وہ جو باغ والا ہے، جو دو آدمی ہیں ان کا جو باغ والا واقعہ ہے وہ بہت مشہور ہے، اور تیسرا جو اس میں واقعہ آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر، جو جن کا نام حدیث میں آیا خضر، اور ان کا واقعہ ہے، موسیٰ اور خضر۔ اور چوتھا واقعہ جو ہے اس میں وہ بادشاہ ذوالقرنین کا ہے، اور اسی میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے اس جو واقعہ میں، لاسٹ واقعے میں۔ اور درمیان میں ایک واقعہ جو حضرت جو آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، جو ان کی پیدائش ہے، وہ درمیان میں ڈسکس ہوا ہے۔ تو ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ اس میں 5 جو واقعات ڈسکس ہوئے ہیں، اور بہت اہمیت کی صورت ہے اس میں۔ ہر دور میں جو بھی فتنے ہیں نا، انسان کو جو بھی فتنہ، جو بھی امتحان، جو بھی مشکلات آتی ہیں نا کسی بھی دور میں، اس کا اس میں حل ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے مطالعہ کریں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے، اس کے جو معنی ہے اس کو پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو ہر ایک کے جو مسائل ہیں ان کا حل اس میں ان کو ملے گا اس کو۔ اور ایک آدمی پڑھے گا انڈیویجول، انفرادی طور پر، تو اس کو اس کے مسائل کا حل ملے گا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے نیچے بہت زیادہ، جس کے اوپر لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ کا بندہ ہو سکتا ہے، یا ایک سٹی کا جو ہوتا ہے جس کے اندر ایک پورا شہر کا انتظام ہوتا ہے، تو اس کو اس حساب سے جو اس کی ہیلپ ملے گی۔ اسی طرح کو اگر بادشاہ ہے پورے کنٹری کا، تو اس کو اس حساب سے گائیڈنس ملے گی۔ اور اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر انقلابی سوچ رکھتا ہے کہ وہ معاشرے میں تبدیلی لے کے آئے، تو اس کو بھی اس میں پوری گائیڈنس ملے گی۔ وہ ہے کہ ہر بندے کو اس میں گائیڈنس ہیں۔ تو اس کی جو حدیث، اس کی جو مختلف حدیثیں اس کی جو اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں، وہ ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔
تو حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ایک صحابی سے روایت ہے، ان کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ وہ اس صورت کی تلاوت شروع کی تو ان کے جانور نے اچھلنا شروع کر دیا، تو انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر آیا جس نے اس پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ یعنی کہ سکون قلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو ان کا جو بادلوں کی شکل میں جو ایک چیز اوپر آ گئی تو انہوں نے وہ تلاوت بند کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہ تلاوت بند نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو سکون قلب کی چیز تھی جو تمہارے اوپر آئی تھی۔ تو ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس سورت کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ تو حفظ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی آیتیں ہیں 10 آیات، کوئی بھی شروع سے یا اینڈ میں یا درمیان میں کوئی بھی آیتیں یاد کر لیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جو آپ کہیں سے بھی پڑھیں گے تو آپ کو یہ اس میں وہ پورا بھرپور میسج ہے کہ آپ کس طرح دجال سے بچ سکتے ہیں، یا دجال یا اور کوئی بھی فتنہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا آپ سے کہ کوئی بھی فتنہ ہو، کوئی بھی امتحان ہو انسان کی زندگی میں، تو وہ اس کو اس کے ذریعے سورت کے ذریعے سے اس کو سولو کر سکتا ہے۔ اس میں پوری گائیڈنس ہیں۔ تو اس لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو کوئی بھی 10 آیات یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے 3 آیات یاد کر لی وہ بھی دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ پھر کسی جگہ پہ ہے کہ جس نے آخری 10 آیات یاد کر لی وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لی اس کے پاس سے لے کر بیت اللہ تک نور کی روشنی ہوگی، یعنی کہ جو جہاں پہ وہ اس کا گھر ہے اور بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا، روشنی ہوگی اس کے لیے۔ تو جمعے کے دن پڑھنا اس کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، نبی پاک نے اس کو لازم پڑھا جمعے کو، اور امت کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو لازم پڑھیں، اور اس کو مین چیز پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو سمجھیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اس میں سے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور حدیث ہے کہ جس نے سورۃ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح کہ یہ نازل ہوئی ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں اس میں یہ بہت اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے کہ جیسے یہ سورۃ نازل ہوئی تو اس کا مطلب کہ جو اس کا جو اصل پرپس تھا وہ فطروں سے لڑنا تھا، کہ کس طرح ہم جو زندگی میں انسان کے امتحان آتے ہیں کس طرح وہ اس سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری گائیڈنس ہے اس میں کہ بجائے کہ ہم مشکلات کو کمپلین کریں، دوسروں سے ڈسکس کریں اس کو، پھر وہ آپ کی پرابلم بڑھتی جاتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی کتاب میں اپنی پرابلمس کا حل تلاش کریں اور خود بھی اس پرابلم اپنی زندگی کی جو مشکلات سے نکلیں اور دوسروں کو بھی نکالیں اس میں سے۔ تو یہ ہے اس پرپز اس سورت کا۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم آیت بائی آیت جیسے ہم نے سورت یوسف کمپلیٹ کی تھی اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہ ہماری زندگی میں تبدیلی لے کے آ سکتی ہے۔ تو آج جو آیت پڑھی ہم نے اس کا جو میننگ آپ نے سن لیا اور اس کا جو ترجمہ بھی آپ نے سن لیا کہ جو بھی تعریف ہے، جو بھی الحمد کا مطلب ہوتا ہے جس میں تعریف اور شکریہ دونوں اس میں ایک ہی ورڈ کے اندر آ جاتے ہیں، کہ تعریف بھی اللہ کی ہے اور شکریہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ کوئی بھی کسی کی کوئی بھی پرابلم ہے وہ اللہ کی ذریعے سے حل ہوتی ہے۔ اب ہم کسی سے کوئی ہیلپ مانگتے ہیں تو وہ بھی تو جو آپ کو ہیلپ کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی ریسورسز ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے میں سے آپ کو کچھ دے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتا، وہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسی میں سے دے گا۔ تو اس لیے اصل جو تعریف ہے وہ اللہ کی ہے اور حمد اسی کی ہے۔ حمد وہ ہوتی ہے جس میں کہ بغیر اختیاری طور پہ جو کسی کی تعریف کی جائے، کہ اس انسان کا اختیار نہ ہو اور منہ سے اس کی تعریف نکل آئے، کیونکہ اس کا جو تعریف کی جو اصل لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو وہ اس میں جو محبت کے ساتھ جو تعریف کی جاتی ہے وہ بھی اس کا میننگ ہے الحمد کا، کہ جو بالکل تو اللہ کی تعریف ایسی ہے کہ بغیر کسی ایپ کے ہے، اور وہی جو ہے ہر چیز کو کوئی بھی ریسورس آپ کو نظر آ رہے دنیا میں تو اس کا جو اصل جو پیچھے سے آ رہی ہے اس کی جو سپلائی وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی نا۔ جو بھی انسان آپ کی ہیلپ کرے گا یا مدد کرے گا اس کو بھی تو اللہ نے ہی دیا ہوتا ہے۔ تو اصل تعریف اللہ کی ہے
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کے تعریف اللہ کی ہے جس نے نازل کیا اس کتاب کو، جو کہ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے خاص بندے پر، تو خاص بندے کون ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ خاص تعریف اور اس کتاب کی جو کہ بالکل کتاب بھی خاص ہے اور اپنے خاص بندے پر جو اتاری گئی ہے، تو اس لیے میں اس تینوں چیزوں کی اہمیت کا پتہ چل گیا کہ اصل جو حمد وہ اللہ کی ہے، اور جو کتاب ہے وہ اللہ کی خاص کتاب ہے اور اللہ نے اپنے خاص بندے پہ اتاری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی جو اس میں ورڈ یوز ہوئے ہیں، اس کے بعد جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی، یعنی کہ کوئی اس میں نقص نہیں ہے، کوئی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی اللہ کی کتاب میں، کہ ہر بندہ اس میں سے اپنے ہر دنیا میں جو بھی مسائل ہیں وہ اس کا حل اس میں تلاش کر سکتا ہے، اور اس کو اس میں حل ملے گا قیامت تک کے لیے۔ تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی، کوئی اس میں سے مسنگ نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، اپنے خاص بندے پر خاص کتاب کو نازل کیا گیا اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ تو یہ تھی آج سورۃ الکہف کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، اس کا انٹروڈکشن آپ نے سنا، تو انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اس کی ٹوٹل 110 آیات ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم بھرپور طریقے سے اس کا مطالعہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں سے ہم سب پہ جو مسائل ہے، حل ہے، وہ ہم نکال سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔